الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین سامعات متوجہین متوجہات ملائکہ صالحین ارواح طیبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین محترم، اس ہفتے پھر آپ کی خدمت میں ہم درس دین لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہم اس درس میں اپنے شیخ محترم جناب سید محمد اظہر علی ہاشمی مدظ اللہ العالی کی انتہائی پیاری تصنیف میرا پیارا دین اسلام سے ایک موضوع لے کر اس کے متعلق شرعی احکامات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا ہمارا موضوع چل رہا تھا۔ گزشتہ کچھ دروس میں ہم نے زکوٰۃ کے شرعی احکامات، اس کی فرضیت سے متعلق، اس کے نصاب سے متعلق، اس کی شرائط سے متعلق ہم نے گوش گزار کیے تھے۔ اس ہفتے ہم مصارف زکوٰۃ پر کچھ گفتگو کریں گے کہ زکوٰۃ کہاں کہاں خرچ کی جا سکتی ہے۔ قرآن و حدیث میں، قرآن میں جب زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے تو اس کے مصارف کیا بیان کیے گئے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کن کن لوگوں پر خرچ کی جائے، وہ کیا ہے، آئیے سماعت کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کل 7 لوگوں کو دی جا سکتی ہے، جس میں نمبر 1 فقیر، نمبر 2 مسکین، نمبر 3 عامل، چوتھا غارم ہے، پھر رقاب کو آزاد کرنے میں ابن السبیل ہے، اور اسی طرح جو فی سبیل اللہ لوگ ہوتے ہیں جو ان پر بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ اس کی تفصیل ہم آگے بیان کرتے ہیں۔ فقیر سے مراد کیا ہے؟ فقیر سے مراد ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ شریعت کے بیان کردہ نصاب تک پہنچتا ہو، اور اپنی روز مرہ کی ضروریات میں بھی وہ دوسروں کا محتاج ہو، تو اسے محتاجی محسوس ہوتی ہو، تو ایسے شخص کو فقیر کہا جاتا ہے۔ تو یہ غربت کا ایک عالم ہوتا ہے، تو اس پہ بھی اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 2 ہے مسکین، جو اس سے بھی نچلے درجے کی غربت کا شکار ہوتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاس کچھ مال ہوتا ہی نہیں ہے کہ جسے بیچ کر یا پہننے کے لیے کپڑا لے سکے، یا پھر کھانے پانی کا انتظام کر سکے۔ کسی دوسرے وقت کے کھانے کا بھی انتظام اس کے پاس نہیں ہوتا، تو ایسے شخص کو مسکین کہتے ہیں۔ تو ایسا شخص دوسرے لوگوں سے سوال کرے تو اسے سوال کرنا بھی جائز ہوتا ہے، تو مسکین کہا جاتا ہے اسے۔ تیسرا شخص ہے عامل۔ عامل کسے کہتے ہیں؟ عامل وہ لوگ ہیں کہ جو سلطنت اسلامیہ میں زکوٰۃ لوگوں سے لینے کے لیے مقرر ہوتے ہیں اور اس کا حساب کتاب کرتے ہیں، تو ان کو عاملین زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ یوں ہی مدارس وغیرہ میں آج کل جو کہ زکوٰۃ وغیرہ لی جاتی ہے، تو مدارس میں زکوٰۃ لینے کے لیے جو لوگ مقرر ہوتے ہیں، ان کا حساب کتاب کرنے کے لیے جو لوگ مقرر ہوتے ہیں، انہیں بھی عاملین کے حکم میں ہی داخل کیا جائے گا۔ تو انہیں بھی زکوٰۃ خیرات وغیرہ سے ہی تنخواہیں ادا کی جائیں گی ان کی، تو یہ بھی ایک زکوٰۃ کا مصرف ہے۔ رقاب سے مراد یہ ہے کہ گردن آزاد کرنا، یا کسی غلام کو آزاد کیا جائے، جیسا کہ سابقہ دور میں غلاموں کا دور ہوا کرتا تھا، اور غلام وغیرہ زکوٰۃ کے پیسوں سے خرید کر آزاد کیے جاتے تھے۔ یوں ہی کوئی بے گناہ قیدی ہے، اس کو چھڑانے کے لیے بھی زکوٰۃ وغیرہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کوئی ایسا ضمانت دینا ہے، یا اس کے معاملات ایسے ہیں کہ جس کو دے کر اس کو چھڑوایا جا سکتا ہے، تو اس کو چھڑوایا جائے گا۔ تیسرا ہے غارم۔ غارم وہ شخص ہے کہ جس کے پاس قرض اتارنے کے لیے پیسہ نہ ہو، اور نہ ہی کوئی ایسی قیمتی چیز ہو جسے بیچ کر وہ اپنا قرض وغیرہ اتار سکے، تو ایسے شخص کے قرض کی ادائیگی میں مدد کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ استعمال کی جا سکتی ہے۔ تو زکوٰۃ سے اس کی بھی قرض اتارا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہے فی سبیل اللہ، یعنی فی سبیل اللہ بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ فی سبیل اللہ سے مراد یہ ہے کہ طلباء ہیں، علماء ہیں، کہ یا وہ لوگ جو دینی یا فلاحی خدمات کے لیے وقف ہیں، کہ جن کے پاس ذریعہ معاش کے لیے کوئی اور طریقے موجود نہیں ہیں، اور وہ اپنے اس کام کے لیے مخصوص ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے پر بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ یہ فی سبیل اللہ خرچ کرنا کہلائے گا۔ اور یوں ہی اس کے بعد
جو آخری اور ساتواں جو ہمارا مصرف ہے وہ ہے ابن سبیل۔ ابن سبیل ایسا شخص جو مسافر ہو اور لیکن اس کے پاس دوران سفر کوئی ایسی چیز نہ بچی ہو اور بالکل مفلس و قلاش ہو گیا ہو اور اسے ضرورت ہو پیسے کی، اگرچہ اپنے وطن میں وہ امیر ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس حال میں اس کو پیسے کی ضرورت ہے اور اس کی ضرورت کو پورا کیا جانا چاہیے، تو اس کی ضرورت زکوٰۃ سے بھی ادا کی جائے گی، پوری کر دی جائے گی، تو زکوٰۃ کو اس مقصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ابن سبیل بھی یہ وہ ذریعے ہیں جو ہم نے ذکر کیے، فی سبیل اللہ، غارم، رقاب، عامل، مسکین، فقیر وغیرہ، جو کہ قرآن پاک میں، اور فی سبیل اللہ وغیرہ یہ سب یہ قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صدق دل کے ساتھ صحیح مصارف میں سچی نیتوں کے ساتھ اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔